بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ عام انتخابات بجٹ کے بعد ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو عوام کے دکھوں کا احساس ہے، آنے والے دنوں میں مہنگائی کم ہوگی۔ وفاقی وزیر نے عمران خان کو سیاست میں غیر ضروری عنصر قرار دے دیا۔ شیخو پورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیگی رہنما کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ آ پڑا ہے، ہم ملکی مفاد میں ہم بڑا مشکل دل، بڑا وہ بھاری دل کے ساتھ ایک پتھر رکھ کے ہم نے وہ مذاکرات شروع کیے ہیں۔ گو اس میں ہماری پارٹی کو اتنا پسند نہیں ہے کہ ہم مذاکرات کیے جائیں، لیکن جمہوریت میں ہے، لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہے۔ میں خود پہ کہتا ہوں کہ بالکل فائدہ نہیں ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ منافق ہیں، مفاد پرست ہیں، فتنے ہیں۔ کبھی بھی پچھلے 4-5 سال سے جب سے یہ سرفس ہوا ہے، وہ سیاسی منظر پہ آیا ہے عمران خان، اس کے سینکڑوں یو ٹرن ہیں، سینکڑوں اس کے جھوٹ ہیں، سینکڑوں اس کی وعدہ خلافیاں ہیں۔ ہمارے ساتھ اسمبلی میں اپوزیشن میں ہم تھے، صبح ایک وعدہ کرتے تھے، بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے، دوپہر کو بدلتے تھے، دوپہر کو کرتے شام کو بدلتے تھے، عمران خان بدلتا تھا۔ تو اس لیے ان لوگوں کی جو آپ کہتے ہیں ان کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی سینئر قیادت اسد عمر یا شاہ محمود قریشی یا وغیرہ وغیرہ جو ہیں، وہ ہمارے ساتھ فیصلہ کر کے جاتے تھے، پھر کہتے خان نہیں ماننا۔ اب ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں کچھ بات کی ہے، اس نے کہا جی 14 مئی کو اگر یہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ مذاکرات ختم، یہی اس نے کہا ہے بیان میں۔ آپ مجھے بتائیں 14 مئی کو تو آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، کدھر گئی سپریم کورٹ؟ کدھر گیا اس کا فیصلہ؟ یہ بتائیں نا، سپریم کورٹ کا کدھر فیصلہ گیا؟ کے پی کے میں 90 دن نہیں لاگو ہوتے؟ کیا پنجاب میں الیکشن 90 دن میں ہو رہے ہیں؟ اگر 90 دن میں ہے تو 90 دن ہونا چاہیے تھا۔ 90 دن سے آپ نکل گئے تو نکل گئے، وہ ایک دفعہ نکل گیا، ایک دفعہ میں اس کی مثال نہیں دینا چاہتا، جب ایک دفعہ کام شروع کر دیا تو پھر وہاں وہ سراج الحق صاحب نے کہا تھا، وہ سراج جماعت اسلامی والے انہوں نے کہا تھا جہاں پتہ نہیں کتنے دن اوپر ہیں، 105 دن ہیں تو وہاں 205 بھی ہو سکتے ہیں۔ بات تو ان کی صحیح ہے، یا تو پھر کہتے یہ 90 دن ہے، بٹ میں کم مطلب جو بھی آئے گا مطلب یہی ہوگا۔ کیا ڈیٹ دے رہے ہیں آپ الیکشن کی؟ ہم نے الیکشن کی ڈیٹ ہم نے نہیں دینی، الیکشن کمیشن نے دینی ہے، انہوں نے 8 اکتوبر دی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن نے کام، ہمارے ذمہ الیکشن کرانا نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی عینی ذمہ داری ہے وہ صاف شفاف الیکشن کرائیں۔ بجٹ سے پہلے اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی یا بجٹ دے کے آپ جائیں گے؟ بالکل نہیں، بجٹ بھی دیں گے، جولائی میں ہم جو ہماری ٹریڈ پالیسی ہے وہ بھی دیں گے، جو جولائی میں دیتے ہیں وہ بھی دیں گے، اور پوری ٹرم پہ جا کے اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرے گی اور خود بخود ڈیزالو ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ مزدوروں کا کوئی دن نہیں ہوتا بلکہ ہر دن مزدور کا ہوتا ہے۔ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر مزدوروں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ لاہور سے چیف رپورٹر سعید رانا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ مسلم لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ مزدوروں کا کوئی دن نہیں ہوتا بلکہ ہر دن مزدور کا ہوتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ مزدوروں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر مزدوروں کا کوئی پرسان حل نہیں۔ روزمرہ کی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول نہ کرنے سے ملک میں بے پناہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ مہنگائی نے ہر بندے کی کمر توڑ دی ہے۔ اشیاء خوردونوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے ہر طبقے کو متاثر کیا ہے۔ حکومت فی الفور روزمرہ اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے قومی سطح پر کمیٹی تشکیل دے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے صدور بھی شامل ہوں۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ جس طرح سیلابی صورتحال اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں، ایسے ہی مہنگائی جیسی آفت سے نمٹنے کے لیے ہنگامی طور پر کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اس سلسلے میں تاجروں سے بھی تعاون کی یقین دہائی لی جائے۔ صدر پاکستان مسلم لیگ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ پرویز الہی کی گرفتاری کے سلسلے میں جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ قابل قبول نہیں۔ جس طرح بختر بند گاڑی کے ساتھ مین گیٹ توڑا گیا وہ قابل مذمت ہے۔ حکام بالا سے اس معاملے کے پیچھے کام کرنے والے افراد کو کیفے کردار تک پہنچائیں۔
قومی اسمبلی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل پر تشویش ہے، وزیر اعلیٰ کردار ادا کریں۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر شاہد منیر کا کہنا ہے کہ ترامیم HEC اور یونیورسٹیز کی خود مختاری سلب کرنے کے مترادف ہے۔ ثانیہ بخاری کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر شاہد منیر نے قومی اسمبلی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل پر تشویش کا اظہار کیا اور نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے نام خط میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ خط کے مندرجات میں کہا گیا کہ قومی اسمبلی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل پیش ہونے پر پنجاب HIC کو شدید تشویش ہے۔ یہ ترامیم HIC اور یونیورسٹیز کی خود مختاری کرنے کے لیے مترادف ہے۔ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا بل آئین کی 18ویں ترمیم اور سندھ ہائر ایجوکیشن ایکٹ 2013 سے متصادم ہے۔ یہ ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پرائیویٹ ممبرز بل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس بل میں HIC کی تقریباً تمام ہی شقوں میں ترامیم کر کے نئی شقیں شامل کی گئی ہیں۔ خواہشات پر مبنی ترامیم اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کیے بغیر تجاویز کی گئی ہیں۔ صوبائی حکومت نے اور HIC کو اعتماد میں لیے بغیر ترمیمی بل پیش کیا ہے۔ ترامیم صوبوں کے ڈومین سے تجاوز کرتی ہیں اور صوبائی اعلیٰ تعلیمی اداروں کو HIC کے ماتحت کرنے کی کوشش ہے۔ ترامیم میں وائس چانسلر کی تقرری کے لیے تلاش کمیٹیاں تشکیل دینے کا اختیار بھی HIC کو دینے کی تجویز ہے۔ دوسری جانب سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر SM طارق رفیق نے بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ کر اپنے صوبے کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مظفر گڑھ میں روٹھی بیوی کو منانے میں ناکامی، شوہر نے اپنی بیوی اور ساس پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ملزم کی بیوی جاں بحق جبکہ ساس شدید زخمی ہو گئی۔ واقعے کے بعد ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ خالد ندیم بھٹی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ مظفر گڑھ میں یامین نامی شخص نے اپنی بیوی زہرا بی بی اور ساس نسرین بی بی کو گولیاں مار دی۔ فائرنگ کے واقعے میں ملزم کی بیوی جاں بحق اور ساس شدید زخمی ہو گئی۔ ریسکیو نے ملزم کی ساس کو تشویشناک حالت میں نشتر ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم یامین کی بیوی کچھ عرصے سے روٹ کر میکے بیٹھی ہوئی تھی۔ بیوی کو منانے میں ناکامی پر ملزم نے اپنی ساس اور بیوی پر فائرنگ کی۔ واقعے کے بعد ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ خان گھر میں درج کر لیا گیا۔ پاکستان ریلوے نے شالیمار ایکسپریس کو 8 مہینے 3 دن کے بعد دوبارہ بحال کر دیا۔ DS ریلوے لاہور محمد سفیان سرفراز ڈوگر کا کہنا ہے کہ شالیمار ایکسپریس ٹرین کی بحالی وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی ہدایت پر کی گئی ہے۔ سعید رانا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ شالیمار ایکسپریس ٹرین کی بحالی کا افتتاح ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے لاہور محمد سفیان سرفراز ڈوگر نے کیا۔ شالیمار ایکسپریس ٹرین کی بحالی سے مسافروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شالیمار ایکسپریس کے افتتاح کے موقع پر خصوصی دعائے خیر بھی کی گئی۔ گزشتہ سال بارش کے باعث شالیمار ٹرین کو بند کیا گیا تھا۔ بحال ہونے والی شالیمار ٹرین 19 کوچز پر مشتمل ہے، جس میں 2 عدد AC بزنس، 1 عدد AC پارلر، 2 عدد AC اسٹینڈرڈ اور 12 عدد اکانومی کلاس کے ساتھ 1 عدد بریک وین، 1 عدد پاور وین کے ساتھ ساتھ 1 عدد ریسٹورنٹ کا کوچ بھی موجود ہے، جبکہ ٹرین میں 1198 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ ٹرین کے لاہور سے کراچی تک ٹوٹل 10 سٹاپ ہوں گے۔ شالیمار ایکسپریس ٹرین لاہور سے کراچی جاتے ہوئے رائمنڈ، ساہیوال، ملتان، بہاولپور، خانپور، رحیم یار خان، حیدرآباد سٹاپ کیا کرے گی، جس کا ٹوٹل دورانیہ 17 گھنٹے 45 منٹ ہے۔ خواجہ سعید رفیق کی خصوصی ہدایت پر اس ٹرین کے تمام کلاسز میں 1 مئی 2023 سے 15 مئی 2023 تک 20% رعایت اور 16 مئی 2023 سے 31 مئی 2023 تک 10% رعایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب یہ ٹرین فیصل آباد کے بجائے براستہ ملتان، ساہیوال جایا کرے گی۔ افتتاحی ٹرین شالیمار ایکسپریس ٹرین میں لاہور سے 942 مسافر روانہ ہوئے، جبکہ دیگر اسٹیشنوں سے بھی مسافروں کی ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے۔ عالمی یوم مزدور کے موقع پر گجرات کے مختلف علاقوں میں مزدوروں کے حقوق کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ بھٹا یونین پنجاب کے صدر محمد حسین بٹو کی قیادت میں بھی ریلی نکالی گئی، جس میں مزدوروں نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے اپنے حقوق کے لیے نعرے بازی کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسپیشل ٹی وی کی بیورو چیف مقدس ملک آوان سے۔ جی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں گجرات کے شہر لالہ موسیٰ میں، اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج مزدوروں کا عالمی دن ہے۔
पूरी दुनिया पर यह दिन मनाया जाता है, लेकिन मजदूरों के हकूक कौन से हैं, किस तरह से उनके हकूक जो है वो सिलब किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, जिस तरह हमारे नबी का फरमान है कि पसीना खुश्क होने से पहले मजदूर की मजदूरी अदा की जाए, उस पर किस हद तक अमल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि मजदूर डे है आज, लेकिन फिर भी मजदूर काम पर हैं, सरकारी तमाम दफातर बंद है, इसका क्या क्राइटेरिया है। आइए आज इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ एक पूरा एहतजाजी रैली जो है वो मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। भट्टा यूनियन के जो सदर हैं पंजाब के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे हम राय लेते हैं, चूंकि वो एमपीए के उम्मीदवार भी हैं PP29 से, तो आइए उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से मजदूरों का आज आलमी दिन है, इस दिन के हिसाब से वो क्या राय देंगे। जी बताइएगा, आवाम को आगाही दीजिएगा कि कौन सा तरीकाकार या लायामल अख्तियार करना चाहिए जिससे मजदूरों के मसाइल जो हैं वो कम हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅੱਜ 1 ਮਈ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਬੇਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਜਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਜਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਾਈਂ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਤੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ادارے ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ गौर करना चाहिए है। आप भट्टा यूनियन के सदर हैं, कितना आपने काम किया इस पर और कितना कोई पेशरफ्त आपको नजर आई? इतने सालों से आप एफर्ट कर रहे हैं, लोगों की एक बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो आपके साथ हमेशा निकलती है। क्या आपको आपकी तमाम इस एफर्ट के नतीजे में कौन सी तब्दीली आपको नजर आई है? जी तब्दीली है जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ कराएगा। एहतजाज आपका जो है वो कहाँ तक मंसूर हुआ है और किस हद तक जो है आपको लिमिटेशन जो है वो दी गई है? इंतजामिया किस तरह से आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? जी बिल्कुल इंतजामिया से ये सिटी थाने के मुलाजम आए ने, लाला मसा सदर थाने के भी आए ने, सिक्योरिटी के हवाले ने उन्होंने फर्ज है अज आलमी दिल ने मजदूरों का उन्होंने सिक्योरिटी दी है। तो बकाया लेबर डिपार्टमेंट के जोड़े अफसरान ने उन्होंने अगे मेरी रिक्वेस्ट होगी जी मजदूरों के जोड़े कानून बने ने या जोड़े उन्होंने रेट बने उन्होंने अमल दरामद कराया जाए। लेबर लॉ के मुताबिक जिस तरह से मजदूर की दिहाड़ी बनती है, आपको क्या लगता है कि आप अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत, आप भट्टा यूनियन के तहत, आपने कभी लेबर डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग इनकाद की है जिसके मुताबिक जो है लेबर के हवाले से उनकी सैलरीज या उनकी जो दिहाड़ी बनती है उसके मुताबिक बात हो? जी इंशाल्लाह मीटिंगां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि आज आलमी दिन है और बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया भी जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बात जो है वो बड़ी स्पेसिफिक है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से आलमी दिन मनाया जाता है तो उनको फैसिलिटेट भी किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ टोटल डिफरेंट है। यहाँ फैसिलिटेशन देने की बजाय मजदूर आज भी दिहाड़ीदार जितने भी हैं, रेहड़ीदार जितने भी हैं, वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ पर अपने अपने काम पर मौजूद हैं। उन्हीं के लिए ये दिन मनाया जा रहा है, एक स्पेशल दिन है, लेकिन उसके लिए कोई उजरत नहीं, कोई प्रॉपर तरीकाकार नहीं। लेबर डिपार्टमेंट के तहत अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ जिस तरह से दिहाड़ी बनती है मजदूर की उतनी देनी चाहिए, उससे कम हरगिज नहीं होनी चाहिए। भले वो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल का टीचर हो, भले वो एक रेहड़ीदार हो, भले वो एक जूते पॉलिश करने वाला एक मजदूर हो, या इसी तरह से कंस्ट्रक्शन में जो है वो बिल्डर्स के साथ काम करने वाला कोई भी मजदूर हो, उसके लिए हमें हमतन गोश होकर कोशिश करनी चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ मुकद्दस मलिक अवान, स्पेशल टीवी गुजरात।
समुंदरी में मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर हल्का PP 104 से MPA के उम्मीदवार राना जवाद सलीम ने मजदूरों से यकजहती का इजहार किया और मजदूरों में तहाइफ भी बांटे। इस मौके पर खिताब करते हुए राना जवाद सलीम का कहना था कि अगर वो MPA मुंतखब हो गए तो इलाके को टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब बना देंगे। राना जवाद ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਕਾਤ ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਜਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਾਖਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮਾਵਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਮਾਵਾ। और पाकपतन में पेट्रोलिंग पुलिस का नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस करमावाला पोस्ट ने दौरान गश्त नाजायज असलहा बरामद कर लिया। तारिक महमूद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। SP पेट्रोलिंग पुलिस हुमा नसीम की हिदायत पर इंचार्ज पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग करमावाला पोस्ट चौधरी सुहेल बरकत कम्बुआ ने दौरान गश्त मशकूक गाड़ी से 30 बोर पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली। पेट्रोलिंग पुलिस ने मुलजिम को मौका से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पेट्रोलिंग पोस्ट इंचार्ज चौधरी सुहेल बरकत ने कहा कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।